میں نے اس کو منع کیا تو وہ رونے لگ گئی. اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور مجھے 2 ماہ تک انہوں نے جیل میں رکھا ہے. اچھا 2 ماہ تک 2 ماہ تک حوالات میں رہی ہوں اور میری عمر اس وقت 16 سال تھی اور مجھے جو پنشمنٹ ملی ہے وہاں پر جو قاتلہ عورتیں تھیں جیل میں حوالات میں, آپ نہیں سمجھ سکتے کہ وہاں پر کیسے جھاڑو میں لگاتی تھی اور کیسے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا. جیل میں تشدد؟ جیل میں ہوتا ہے تشدد. جیل اصل معاملہ تو جیل کے اندر ہوتا ہے, باہر تھوڑی ہوتا ہے. اصل معاملہ تو دارالمان کے اندر ہوتا ہے, انگین ہوتا ہے, وہاں سے لڑکیاں سپلائی ہو جاتی ہیں. اچھا کھول کے میں منہ پہ کہہ رہا ہوں. مطلب پاکستان کا دارالمان بھی سیف جگہ نہیں ہے, سیف نہیں ہوئے, سیف لڑکیاں وہاں سے چلی جاتی ہیں. بہت ساری لڑکیاں ہیں میرے پاس وہاں سے ہو کر آ کر انہوں نے کھلی کتاب کی طرح بتا دی ہے بالکل کلیئر بالکل کہ رات کو نکال دیا جاتا ہے ہمیں, ورنہ ہمیں ٹارچر کیا جاتا ہے. تو پھر اس میں کس کی انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے؟ کس کی؟ سارے اسٹاف کو پتا ہوتا ہے. اچھا ہاں, بڑے بڑے داغڑ دلے پڑے ہیں ادھر, آپ سوچ ہی نہیں سکتے. یہ بات بھی اب سب لوگوں کو بری لگ جائے گی. ظاہر سی بات ہے کہ دارالمان ہمارے معاشرے میں پاکستان میں خاص طور پہ مان کی جگہ سمجھی جاتی ہے نا, امان کی جگہ سمجھی نہیں جاتی ہے, جھوٹ ہے, وہ سب فریب ہے. یہ جو لیڈیز جیل ہے یہ سب جھوٹ ہے. یہ جو عیدی سینٹرز ہیں عورتیں جہاں پر محفوظ ہوتی ہیں, جھوٹ ہے سارا. جسم فروشی ہوتی ہے یہاں پہ. عورتیں جو بھی ادھر سے ہو کر آئی ہیں روتی ہوئی آئی ہیں. اب کیا کرے, بندہ مجبور ہے. گھر والوں سے لڑ کر لڑکی نکل پڑی, آئی لو یو ہو گیا اس کو کسی مسلی کے چھوہر سے, ٹھیک ہے, چودھریوں کی لڑکی تھی, وہ گھر سے نکل تو پڑی, قدم اٹھانا تھا اس کے لیے آسان, بالکل ٹھیک ہے, 2-4 دن ٹھنڈی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ لڑکا بھی تنگ آتا ہے. مسلی کا لڑکا چودھری کی بیٹی کو کیسے فیس کرے؟ بالکل ایسے ہی. چودھری کی بیٹی نے سرخی مانگنی ہے, لپسٹک مانگنی ہے 40,000 والی, اس نے تو میک اپ مانگنا ہے, اس نے تو پینٹ شرٹ جینز والی فلاں مانگنی ہے. وہ تو افورڈ نہیں کر سکتا, وہ تو نہیں کر سکتا نا. ختم ہو گئی, اب وہ پریگننٹ بھی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ مسلی کا لڑکا بھی چاہ رہا ہے کہ چودھری کی بیٹی دفع ہو یہاں سے, نکلے یہاں سے کسی طریقے سے جائے, مطلب جان چھڑوانا چاہتا ہے. جان چھڑوانا چاہ رہا ہے. وہ چھڑوانے کے لیے وہ دیتا ہے درخواست. اچھا, وہ اس کو تحفظات بھی ہوتے ہیں کہ کوئی مار ہی نہ دے مجھے. وہ اس کو کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو جج کے ذریعے بھجوا دوں دارالمان کے اندر. اچھا, وہ چودھری کی بیٹی ہے, پپو بچی ہے, پیاری ہے. ادھر جیل کے اندر کون سے حاجی کھڑے ہیں, ادھر دارالمان میں کون سے حاجی کھڑے ہیں بتائیں مجھے. یہ سارے جو ہے نا, یہ سارے یہ عملوں کے پورے ہیں, کوئی وہاں ڈیفینس نہیں ہے. بچیاں سن رہی ہیں, منہ پہ بات کر رہا ہوں. وہاں جو زیادتی ہوتی ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتی, آپ کی روح تڑپ جائے. مجبور ہوتی ہیں, پیچھے ماں باپ قتل کرتے ہیں, بھائی نے پستول اٹھائی ہوتی ہے. مسلی جو تھا وہ این گین کرنے کے بعد, حملہ کرنے کے بعد, ایٹی میٹی سیٹی کرنے کے بعد وہ گیا جناب نکل. وہ اب فیصل آباد کما رہا ہے, نمبر بھی اس نے بند کر رکھا ہے. بچی پھنس گئی ادھر. اب وہ آگے جاتی ہے, مرتی ہے, پیچھے جاتی ہے, مرتی ہے. اس کے بعد وہ جج کے پاس آتی ہے اور عدالت میں جو کام ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. مطلب عدالتیں بھی ہماری محفوظ نہیں ہے, محفوظ. کمال کرتے ہیں, بات کرنا جرم ہے یہاں پر. بندے کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. پھر ادھر ایک محبوب مل جاتا ہے اس کو, اور نیا محبوب نہیں آیا. نئے محبوب آتے جاتے راستے میں, کوئی سیکورٹی گارڈ, کوئی گن مین, کوئی پولیسیا, کوئی وغیرہ وغیرہ, کوئی ادھر جھاڑو لگانے والا, وہ ہمدرد بن جاتا ہے اس کا. اچھا, وہ پھر وہاں سے اس کو نکالتا ہے, نکالنے کے بعد برائی کے اڈے پہ پہنچا دیتا ہے. اچھا, مطلب ایک دلدل سے نکل کے دوسری دلدل میں, اب دلدل اگلی سن لینا, پھر وہ نائکا کے پاس پہنچا دیتا ہے. نائکا اس کی بہن بنی ہوتی ہے. میں خود شادی شدہ ہوں, میرے بال بچے ہیں, 2-3 بیویاں پہلے ہیں, دیکھو میں نے تمہارے ساتھ وفا کی ہے. ادھر دارالمان میں یا ادھر جیل کے اندر تمہارے ساتھ جو تین گین ہوتا تھا, افسروں کے پاس تم جو رات تھی, تو ابھی جو ہے نا میں نے ہمدردی کی ہے. دیکھو ادھر جیل سے تو تمہیں نکالا ہے نا, تو ابھی آپ نے ادھر رہنا ہے, تو آپ نے ادھر کوٹھی پہ کام بھی کرنا ہے. میری ہے مشکلات 4 دن کی. اس نے کیا کہنا ہے, ڈرامہ کیا کرنا ہے کہ ہمدرد بھی بنا ہوا ہے, میری مشکلات ہیں, آپ باجی کے پاس رہیں گی. جیسے ہی وہ چودھری صاحب وہاں سے نکلے ہیں, پیچھے باجی جو ہے وہ نائکا ہے, وہ سپلائر ہے. باجی نے جناب اس کے ہاتھ پھیرنا شروع کر دینا ہے. سب سے پہلے اس نے لگانا ہے اس چودھری کی بیٹی کو آئس پہ. آئس ایک ایسی چیز ہے, ٹھنڈی سے ٹھنڈی عورت کو بھی اگلے لمحے وہ مباشرت مانگتی ہے, اس کی ڈیزائر, جسمانی ڈیزائر بڑھ جاتی ہے, اور پھر اس کو مزہ پڑ جاتا ہے. جب اس کی ڈیزائر بڑھتی ہے, وہ چودھری کا بیٹا تو بٹھا کے چلا گیا نا, نائکا نے کس پہ لگا دیا, آئس پہ, ڈرنک پہ لگا دیا, شراب پہ لگا دیا. یہ وہ چیزیں جو محرک ہیں, حرکت پیدا کر دیتی ہیں جسم میں. تو وہ نوجوان لڑکی ہے, خوبصورت بچی ہے, پھر ادھر ایک سانٹھ نیا چھوڑ دیا جاتا ہے اس گھر کے اندر. پھر وہ پکڑی جاتی ہے وہاں پہ. کیا ہو جاتی ہے, پکڑی جاتی ہے, باقاعدہ طور پہ پلاننگ ہوتی ہے نا, باقاعدہ طور پہ. پھر وہ چودھری جو لے کر آیا تھا دارالمان سے, پھر اوپر آ جاتا ہے. اچھا, ادھر اینگین ہو رہا ہوتا ہے. ہاں اچھا, 2 نمبر تیرے کرتوتا تھا مینوں پہلے پتا سی, تو گندی عورت ہے, تو گلیز عورت ہے. اچھا, تو اپنے پیو ماں دی نہیں بنی, تو اپنے یار دی نہیں بنی, تو میری بندی سے جو دلی بغیرت. وہ نائکا پھر بیچ میں آ جاتی ہے, وہ اس کو چھڑوا لیتی ہے.
مطلب وہ کہتا ہے میں تمہیں گولی مار دوں گا، ایسے پستول اس نے خالی اٹھایا ہوتا ہے، فلمی ڈرامہ ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ڈرامے باز پکڑا گیا ہے این گین کرتا ہوا، کیا نام ہے اس کا، پچھلے دنوں ایک وہ ڈرامہ لکھنے گیا تھا 4 بجے رات کے، خلیل الرحمان قمر صاحب، اس پہ ڈرامہ لکھے نا ایسا. خلیل الرحمان قمر صاحب اگر میری بات سن رہے ہیں تو یہ والی کہانی لکھے نا، اچھا جو میں بتا رہا ہوں. پھر وہ نائکا جو ہے نا اس کو چھڑوا لیتی ہے چودھری کی بیٹی کو اس یار سے، صحیح کہ ہے، گولی مت مار، تو نے احسان ضرور کیا، اس کو میرے پاس رہنے دے، میں اس کو سمجھاتی ہوں. صحیح ہے. پھر وہ ہو جاتی ہے اس کی دلی، پھر دلی جو ہے نا اس کو باہر ہوا بھی کھلاتی ہے، بندے بھی ملواتی ہے، پہ بھی اس کو بھیجتی ہے، دلی کماتی ہے، آدھے پیسے اس کو ملتے ہیں، وہ جو دارالمان سے لے کر آیا تھا، آدھے پیسے ملتے ہیں اس کو نائکا کو. چودھری کی بیٹی کا جسم لگ گیا آئس پہ، پھر وہ ساری زندگی آئس پہ رہے گا. پھر اس کی بن گئی ہیں وہاں پہ، اس کو بھی ہوش نہیں ہے بچی کو. اچھا. اور جو بندہ چھوڑا گیا اس کے اوپر، اس کی بھی بن گئی ہیں. آپ وہ بندہ الگ سے بلیک میل کریں گے اس کو، خلیل الرحمان قمر صاحب کو، ٹھیک ہے، اور چودھری کی بیٹی کو وہ الگ سے کریں گے بلیک میل ننگی ویڈیوز کے بہانے، کہ تیری ننگی ویڈیوز ہم تو فیس بک پہ ڈال دیں گے، چل دونوں سے پیسے، چل کمرے میں جا. اچھا چل کمرے میں جا. بالکل بالکل. آگے جو ہے نا آپ بیٹھے ہیں، پھر آپ نے بھی گولی کھائی ہوئی ہے، لوہا پاڑ گولی کھائی ہوئی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اور اس کا جسم پھر استعمال ہو رہا ہے، اور وہ قبر کے جانے تک جب تک اس کی سانسیں ہیں اس نے وہی کام کرنا. وہ دبئی میں بھی سب، وہ سہیوال میں بھی سب، وہ جناب یورپ میں بھی جائے گی، اس کا جسم کے چیتھڑے اڑ جانے ہیں. اور آئس کا نشہ، شراب کا نشہ وہ چلنا ہے 2 مہینے 6 مہینے 2 سال، ٹھیک ہے. اس کے بعد لیور ختم، آپ کی ہڈیاں کھر گئی ہیں، آپ کی کہانی ختم، آپ کو ہارٹ اٹیک آنا ہے، کہانی ختم، مر گئے ہیں آپ، فنش ہو گئے ہیں. یہ تھی سٹوری. یہ کچھ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. آپ نے بڑی کلوز ویو دیا اس سٹوری کا، تو یہ آپ نے خود کہاں سے سنی یا کہاں سے ایکسپیرینس کیا؟ میں حکیم ہوں، میرے پاس لوگ اپنا درد بانٹنے آتے ہیں، تکلیفیں بتاتے ہیں کہ میں سٹریس میں ہوں. بھائی کیا سٹریس ہے، پریشانی کیا، میرے ساتھ ایسے ہوا ہے. صحیح. اب کیا ہے، آپ مجھے زہر دے دیں، آپ اللہ کے واسطے میں آپ کو 10,000 دیتی ہوں، مجھے ایسا دے دیں میں مر جاؤں. میں جینا نہیں چاہتی، میں جینا نہیں چاہتی. میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ عورتوں کی باتیں ہوتی ہیں یار. کہتی ہے میرا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ میں چودھری کی بیٹی تھی، گھر سے کیا نکلی، ماں باپ کے خلاف بغاوت کیا کی، عشق مشوقی کیا کی، میری زندگی جرم بن گئی ہے. میرا دور حکومت آئے گا، اس میں یہ نکلنے بھاگنے والا نکلی ہو ایک نکتوڑ ران والا معاملہ نہیں ہوگا. اچھا. جب انہوں نے آزادی دی ہے بچی کو کہ تم شادی کر سکتی ہو، بچے کو بھی انہوں نے آزادی دی ہے، تو اس کو ڈیفینس ان کا باپ دے گا. ظاہر سی بات ہے، یہ تو انہوں نے لا تو بنا دیا، LAW تو بنا دیا کہ بچی کو بھگا کے لے آؤ، کدھر لے کر آؤ، علاقہ مجسٹریٹ کے پاس کہیں بھی آپ اپنے بیان کروا لو. بالکل ہو گئے بیان ہونے کے بعد اگلا جو تماشا شروع ہونا ہے، اصل معاملہ تو تب شروع ہوتا ہے. تب شروع کیا ہونا ہے کہ وہ چودھری نے پرچہ کروا دینا ہے مسلی کے اوپر، یا ٹانگے والے کے اوپر، رکشے والے کے اوپر، جو لے کر گیا ہے. بچی جاتی تھی نا یونیورسٹی میں، پھر وہ ادھر سے چمی چٹکا ہو گیا، پیار محبت آئی لو یو ہو گیا، رات کو اس نے فون میں دیکھی ہوئی ہے، فون تو ہر بچی کے پاس ہے آج کل. اس نے BZU جانے سے پہلے 6 نمبر کے پاس عشق ہو جانا ہے اس کو، ٹھیک ہے، 9 نمبر کے پاس نکاح ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، اور 10 نمبر کے پاس معاملہ این گین گڑک ہو جانا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کہانی تو ختم. اب چودھری نے کروا دیا پیچھے سے پرچہ. چودھری نے جب پرچہ کروایا ہے تو اس میں سے پولیس انوالو ہو گئی ہے پہلے نمبر پہ، ٹھیک ہے. پولیس نے وہ تماشا کرنا ہے، پتہ ہوتا ہے پولیس کو کہ نکاح ہو چکا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے نا فلاں مسلی کا بیٹا لے کر گیا، پورا پتہ ہوتا ہے. اس کے باوجود پولیس اغوا کا پرچہ دیتی ہے پیسے لے کر. اچھا، پیسے لے کر 20,000 ریٹ ہے پرچے کا، آپ کہیں بھی پرچہ کروا دو پاکستان میں، کہیں بھی پورا. اس کو DSP کو بھی پتہ ہوتا ہے، SP کو بھی پتہ ہوتا ہے، قسم نال پتہ ہوں دے، پورا پتہ ادھر سے نیچے سے لے کر نہ ادھر سے سپاہی سے بات شروع ہوتی ہے نا، جب محرر کو، کانسٹیبل کو، وہ جو تھانے کے دروازے پر بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے. اس کے باوجود پرچہ ہوتا ہے، حقائق کے سمجھ ہونے کے باوجود FIR کٹ جاتی ہے. اغوا بل زنا بل جبر 365B فلانا ڈھمکانا 376 لگ گیا. بیچارہ مسلی رگڑا گیا. نہیں رگڑا جاتا، مسلی تو نس گیا. اچھا، بیچتے چودھری رگڑیا گیا. مسلی تے وارا پاتا مسلی تے کیوں کہا ایتھوں جھوپڑی پٹنی ہونے اوتھے جناب مظفر گڑھ لا لینی، مظفر گڑھ تو DG کا نس جانا انہیں. بالکل جی، پولیس یہ نہیں پکڑتے اس کو. پھر اب مزیدار بات بتاتا ہوں جی. پولیس نے جب یہ پرچہ دینا ہے تو پولیس نے مسلی کے نام کے ساتھ چودھری کے 4 دشمن بھی رکھنے ہیں. فلم یہاں سے شروع، فلم یہاں سے کہ وہ بھی ساتھ تھے، سفید رنگ کی کار، نمبر فلاں، نمبر ایگزیکٹ چودھری فاروق کا نمبر بیچ میں آ جانا نا، اس کی گاڑی جو فلاں نمبر کی ہے 3752 بالکل ماڈل فلانا، ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر رکھی جانی ہے. مطلب فلم پولیس تیار کرتی ہے. کمال کرتے ہیں وہ، نہ کرے کھائیں کہاں سے، سسٹم کہاں سے چلے.
انہوں نے پہلا ریڈ کرنا ہے چودھری کے دشمن کے گھر. مسلی کو دفع ہو گیا, مسلی تو لے گیا, ٹھیک ہے, ہاں بھائی کڑی دیو سا نہیں, کڑی کتنے آ بھائی, کڑی تو مسلی لے گیا, تسی وہ نال سی, پہلے گڈی والا پڑھو, پھر گڈی والے کا دوست پڑھو, پھر اس ٹائم میں جو کال ہوئی ہے غلطی سے جو کال کسی نے کر دی ہے, نمبر آ گیا, پھر اس کو پکڑو. مثال کے 50 کالیں بھائی کہانی چل پڑی. چودھری کے گھر سے پیسے نکل گئے 20 لاکھ 30 لاکھ, پرچہ کٹوانے سے لے کر عدالت جانے تک اس کا قلعہ مک گیا. ایک قلعہ اس نے لگا دیا, ایک قلعہ اس نے لگا دیا. باقی جو قلعے تھے نا, چودھری فروق والا قلعہ, چودھری مظہر والا قلعہ, ہیبت ارائیں والا قلعہ, وہ قلعے بھی ادھر لگنے ہیں نا ساتھ میں. وہ بیچارے بھی قسمیں دے رہے ہیں, قرآن اٹھا رہے ہیں کہ سانو پتہ ہی نہیں تواڈی کتھے گئی ہے, کتھے گئی ہے, کتھے نہیں گئی, ٹھیک ہے. پھر وہ بچی دارالمان پہنچا دی جاتی ہے, پکڑو گے, ٹھیک ہے. پھر ادھر سے آگے پھر کہانی شروع ہو جاتی ہے. تو بھائی بات پوچھیں, آبے گاوا چٹ ہے بس. مطلب پورا سسٹم ہی این گہن پہ لگا ہوا ہے نا. میرے اس براڈ کاسٹ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا چودھری جی, یا چودھری کی بیٹی. اس سے مقصد کسی کو ہٹ کرنا بالکل بھی نہیں ہے. اگر کسی کو برا لگ رہا ہے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. چودھری سے مقصد میرا تھا ایک شریف آدمی, ایک پگ والا بندہ, ایک برادری کا بڑا, ایک ایسا آدمی جس کے چرچے دنیا میں ہیں. وہ اس کی بیٹی جو خدا نہ خواستہ بھاگ گئی ہے تو وہ بیچارہ مسجد میں نہیں جا پاتا, اپنے دوستوں سے ہم پلا سے آنکھیں نہیں ملا پاتا. میں نے وہ والا چودھری استعمال کیا, مثال کے طور پر فار ایگزامپل چودھری استعمال کیے, تو اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. لو یو ہو گیا.